خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 سال کے بعد آج ہم کوئی ایسا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں جو ایک عام آدمی کے دل کی آواز ہے۔ اس پروجیکٹ کو کرنے میں ہمیں 2 سال کا عرصہ ضرور لگا ہے، لیکن ہم نے اپنے 2 سال ضائع نہیں کیے۔ یہ 30 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے، شاید ہم بھی کوئی ایک میٹرو بنا کر آپٹکس کریٹ کر کے بتا سکتے کہ ہم نے میٹرو بنا لی ہے، لیکن وہ غریب آدمی جس کے بچے کے پاس ہنر بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذہن بھی ہے، ذہانت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس سرمایہ نہیں۔ اس سرمایہ کی کمی کی وجہ سے کئی نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈائریکشن دی پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن کے مطابق کہ ہم عام آدمی کو روزگار کے ذریعے بہترین مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے اسے اوپر لے کر آئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 سال پہلے ہمیں حکم دیا کہ آپ نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے MD طاہر خورشید صاحب تھے۔ ہم نے دن رات کی محنت کے ساتھ آگے بڑھے اور اس پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ہم نے دن رات ایک کیا۔ بڑی مشکلات آتی ہیں۔ ہم عوام کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بڑی ضرورت ہے، جو گورنمنٹ کے اپنے ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ہمیں مشکلات ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام میٹنگز کو کنڈکٹ کیا اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کی اپروول دی۔ مارکیٹ کے اندر جس طرح پہلے بتایا گیا سیکٹری MD نے کہ لون کی فیسلٹی اویلیبل ہے، لیکن کیا اس پرسنٹیج کے اوپر کیا کوئی ایک غریب آدمی جو چھوٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیا اس پرسنٹیج کے اوپر وہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ 30, 35, 25% کے اوپر پے بیک کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے اس اسکیم کو اس کے اجرا کیا گیا تاکہ ایک جو کمزور آدمی ہے، جس کے پاس ہنر بھی ہے، ہر چیز ہے، اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو اس کو ایکسیس ٹو کیپٹل اس کو دی جائے تاکہ وہ بہتر انداز میں اپنے بزنس کو رن کر سکے۔ افورڈیبل ریٹ کے اوپر کیپٹل دیا جائے۔ کیپٹل مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، لیکن اس ریٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، اس شرح سے اویلیبل نہیں ہے۔ تو ہم نے تقریباً 4 سے 5% جو اس کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ رکھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات کے اوپر 9.5 ارب روپیہ ہم نے ADP کے اندر رکھا، اور بینک آف پنجاب کے ساتھ مل کر اس کو 30 ارب روپے کا پروجیکٹ بنایا، اور یہ زیادہ بھی ہو جائے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، اس کو زیادہ بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جو ووٹر ہے، جو یوتھ ہے، اس یوتھ کو پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ایک ویژن دیا تھا۔ وہ ویژن تھا روزگار، خودداری کی زندگی، وہ ویژن تھا، وہ ان کا نظریہ تھا، اور نظریہ ہے۔ اس نظریے کے تحت ہم یہ سارا معاملات کر رہے ہیں تاکہ اس نوجوان کو جو غریب کا بچہ ہے اور اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ کس کے پاس جائے؟ بینک کے پاس جائے، بینک نہیں دیتا۔ پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ حکومت کا کام ہے کہ اس کو فائنانس کرے۔ اس کی ایبلٹی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس ایبلٹی کو استعمال کرنے کے لیے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو فائنانس کرے۔ اس مقصد کے لیے اس اسکیم کو لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ روزگار کیسے پیدا ہوگا؟ یہ 30 ارب روپے کی اسکیم ہے۔ ماضی کے اندر اورنج بانگی 250 ارب روپے سے، اگر 250 ارب روپیہ آپ نے SME کے لیے استعمال کیا ہوتا تو آج یہ قوم کہاں سے کہاں ہوتی۔ اس 250 ارب کو آپ نے استعمال کر کے مجھے یہ بتائیں
کہ آپ نے 20 سے 25 ارب روپیہ سالانہ ہمارے اوپر ٹھوک دیا کہ 20-25 ارب روپے کی سبسڈی بھی دیں ساتھ. کیا اس سے یہ پروجیکٹ ہوگا؟ کیا وائبل پروجیکٹ تھا؟ وائبل پروجیکٹ نہیں ہے. اگر 250 ارب روپیہ غریب عوام کے اندر ان روزگار کو پیدا کرنے کے لیے، مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تو آج کوئی بھی شہری آگے ہاتھ نہ پھیلاتا کسی کے آگے. آج ان کو ان شرائط کے اوپر قرضہ دیا جاتا کہ جن شرائط کے اوپر وہ پے بیک کر سکتے ہیں. یہاں پر جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں وہ آپٹکس بناتی رہی ہیں کہ آپٹکس کے ذریعے ہم کام کریں. ہم ایک میٹرو لائن جا رہی ہے، لوگ سارا دن اس کو دیکھتے رہیں، چاہے ان کے اندر میٹرو دیکھنے سے غریب کی بھوک ختم نہیں ہوتی. بھوک ختم ہوتی ہے کہ جب اس کو روزگار کے مواقع دیں گے، تب اس کی بھوک ختم ہوگی، تب وہ خودداری اور عزت کی زندگی گزار سکے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا رہا. یہاں پر صرف اور صرف شعبدہ بازی کے لیے اور ذاتی کک بیکس کے لیے پروجیکٹ کیا جاتا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر کیا کک بیک ہے؟ اس پروجیکٹ کے اندر ایک غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے سوچا گیا کہ غریب آدمی اور عام آدمی کا جو بچہ ہے جس کی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، حکومت اس کی جگہ پر گارنٹی دے رہی ہے، آؤ کاروبار کرو، جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے ذریعے آگے کی طرف چلو. یہ پرائم منسٹر پاکستان کا ویژن ہے. یہ سردار عثمان بزدار کی قیادت میں ان کی پوری کیبنٹ نے اس طرح کے پروجیکٹ کیے ہیں تاکہ غریب آدمی اس سے مستفید ہو. جو ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی کا ہے اس کو بہتر کرنے کے، اس میں آپ کی انوویشن بھی ہے، اس میں ہیومن کیپٹل بھی ہے، اس میں اکانومی آف سکیل بھی ہے، اس میں آپ کی مینیجریل سکل بھی ہے، اس میں چینجنگ ان آرگنائزیشن آف پروڈکشن بھی ہے. وہ تمام چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ بہتر انداز میں ان بچوں کو جو ہے وہ روزگار دیا جا سکے. میں تھوڑا سا وزیر اعلیٰ پنجاب آپ سے اجازت لے کے تھوڑی سی انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب سے پاکستان بنا ہے 2 ایس سی زی بنا کر چلے گئے 25 سال کی حکومت کرنے والے اور کہتے تھے ہم نے بڑا کام کیا ہے. آپ کی حکومت نے، آپ کی کیبنٹ نے، آپ کی قیادت کے اندر جو ہم نے ایس سی زی بنائی، بہاولپور، رحیم یار خان، بھلوال، وہاڑی، یہ جناب ایس سی زی آپ کی قیادت میں بنی ہے جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر گڑھ کے اندر، فیصل آباد کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ جس کے اوپر انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، مظفر گڑھ کا جو 20,000 ایکڑ پر ہوگی، اس کو بنانے جا رہے ہیں. لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے اوپر انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. لاہور ملتان موٹر وے کے اوپر، کیونکہ ملتان کے اندر دونوں انڈسٹریل اسٹیٹ فلی کولونائز ہوگی، اس کے اوپر ہم پری فیزیبلٹی ابھی اس کی بن رہی ہے، اس کے اوپر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. پنجاب شمال انڈسٹری نے گجرانوالہ وزیر آباد کے اندر چھوٹی انڈسٹریز بنائی ہیں. ان چھوٹی انڈسٹری کو جہاں پر چھوٹا تاجر، جو چھوٹا صنعت کار ہے جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ اسکیم ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے تک پیسے لے کر اپنے کاروبار کو شروع کر سکتا ہے. جناب والا، ہم نے آتے ساتھ چھوٹے تاجروں کے لیے، جو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے نیچے ڈی جی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ڈی جی انڈسٹری ہے، چھوٹے تاجروں کے لیے وہ جو ویٹ اینڈ میئر کی جو چھوٹی سی ایک کمپوننٹ ہے، اس کے اندر 2.5 لاکھ لوگوں کی سالانہ فیس جو لی جاتی تھی اس کو ختم کیا. 2.5 لاکھ لوگوں کو، تاکہ کوئی بندہ جا کے کسی کا اتصال نہ کر سکے، کسی فی کی مد کے اندر اس کو بلیک میل نہ کر سکے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی منظوری دی اور 2.5 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. جناب والا، 1 ونڈو آپریشن کا تمام انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر قیام کیا گیا تاکہ لوگوں کو کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہو. پنجاب کے اندر 23 سیمنٹ پلانٹ لگنے کے لیے اپلیکیشن آئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کئی دفعہ ان کی میٹنگ کر کے جو پروجیکٹ کے لیے این او سی 10 سال سے نہیں مل رہے تھے، 10 سال سے، اس کا ٹائم پیریڈ 3 مہینے کیا گیا. 7 سیمنٹ پلانٹ کو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں ان کو این او سی دینے جا رہے ہیں، 7 کو. اور جو 5 ڈپارٹمنٹ ہیں
جو سیمنٹ پلانٹ کو ڈیل کرتے ہیں انہیں ایک ٹائم لائن دے دی گئی ہے اور ایک سیمنٹ پلانٹ لگنے میں 30 سے 35 ارب روپیہ لگتا ہے. اس کے لیے پنجاب کے اندر ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ان 7 انڈسٹریز کو جو سیمنٹ پلانٹ لگانے جا رہے ہیں ان کو ہم NOC دے رہے ہیں. فیصل آباد کے اندر جو CM صاحب PM صاحب نے اور آپ نے اوپننگ کی تھی, وہاں پر ابھی تک $1100 ملین کی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ الحمدللہ وہاں پر آ چکی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے پرائم منسٹر پاکستان کا جو ویژن ہے, ہم نے اس کے متبادل جو امپورٹ آئٹم جو باہر سے آتی ہیں اس کے متبادل جو آئٹم یہاں پر ہم نے بنانی شروع کی ہے, اس میں سیرامک سٹائلز ہیں. میں تمام جرنلسٹ یہاں پر جو بیٹھے ہیں میں بارہا ان سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ میرے ساتھ فیصل آباد ضرور آئیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کیسے بدل رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر انویسٹمنٹ کتنی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ پنجاب کے اندر کتنے لگے ہیں. وہ سیرامک سٹائل ہو, وہ فلوٹنگ گلاس ہو, وہ سٹیل ہو, وہ دوسری انڈسٹری, فارماسوٹیکل ہو, وہ ٹیکسٹائل ہو. آپ آئیں, آپ دیکھیں, آپ کہیں گے کہ پنجاب بدل رہا ہے. اور پنجاب نے وہاں پر کام کیا ہے, پنجاب کی حکومت نے کام کیا ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, لوگ وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہاں پر بہترین انفراسٹرکچر دیا ہے. اور اس SEZ کے اندر اور جو کیب قائد اعظم بزنس پارک کے اندر جو ہماری اب انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اس کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح پنجاب کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ٹیوٹا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے صاحب پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام کیا. اس کے نیچے تینوں جو ہماری ٹیوٹا, PSDF اور PVTC ہے, ان تمام کو ایک امبریلا کے نیچے لا کے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو وہ بھی ہم نے کیا. اب اس کے ذریعے ہم تمام معاملات کر رہے ہیں تاکہ پنجاب کے اندر ہنرمند نوجوان کو, خواتین و حضرات کو ہنرمندی سکھائی جائے تاکہ متعلقہ انڈسٹری کے اندر ان کی کھپت ہو سکے. 3 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب میں فیصل آباد کے اندر گیا, ایکسپورٹر ایسوسی ایشن نے مجھے بلایا اور یہ کہا مجھے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر, یہ تمام جرنلسٹ جو یہاں پر بیٹھے ہیں میری ان سے گزارش ہوگی اس کو میری بات کو کنفرم کیجئے گا, ان سے فون پہ بات کر کے کنفرم کر لیجئے گا, پاکستان کی تاریخ میں اتنے ایکسپورٹ کے گورنمنٹ کے آرڈر کبھی نہیں آئے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لیبر نہیں ہے, اتنے آرڈر آ گئے ہیں کہ ہم پورے نہیں کر سک رہے. اس کی صرف اس کی ایک وجہ تھی کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کووڈ کے دوران جو ان کا ایک نقطہ نظر تھا اس کی پذیرائی تھی. پوری دنیا بند ہو رہی تھی اور پرائم منسٹر پاکستان اپنے ویژن کے مطابق پوری انڈسٹری کو کھول رہے تھے کہ لوگوں کو بھوک سے نہیں مارنا, سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے کام کرنا ہے. پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب نے, ان کی ٹیم نے, سب نے مل کر کام کیا, تمام بیوروکریسی نے, تمام ایڈمنسٹریشن نے, تمام نے محنت کر کے اس وبا کے اوپر کوشش کی قابو پایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ہم نے دنیاوی طور پر جو کوشش کر سکتے تھے, آج اس کے ثمرات ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایکسپورٹ کے پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر جو آرڈر آ رہے ہیں پوری دنیا سے, وہ ہمیں پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اس طرح ہی آگے بڑھے گا. پرائز کنٹرول اتھارٹی کا قیام بھی آخری مراحل کے اندر ہے. سستا سہولت بازار اتھارٹی کا قیام بھی اس کے آخری مراحل کے اندر ہے. پسی کی طرف سے SME بینک کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈرافٹ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے کر آئیں گے. انسپیکشن لیس رجیم جو یہاں پر انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی درینا خواہش تھی, اس کے ڈرافٹ کو بھی مکمل کیا گیا ہے. اس کو منظوری کے لیے کیبنٹ کے اندر لے کر آئیں گے تاکہ کیبنٹ کی منظوری کے بعد انڈسٹریز کو ایک ایسا ماحول دیا جائے تاکہ وہ اس ماحول کے اندر بہتر انداز میں اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکیں. کووڈ کے دوران حکومت پنجاب نے مختلف ٹیکسوں کے اندر ریڈکشن کی ہے. ریڈکشن ان اسٹیمپ ڈیوٹی تقریباً وہ 5% 1% کی گئی اور تقریباً 35 ارب روپیہ جو ہے, یہ 2020 اور 21 کا جو بجٹ ہے اس کے اندر 35 ارب روپے کی وہ اس میں ہمیں کم آئے گا ریونیو. اسی طرح ریڈکشن ان سیل ٹیکس آن سروسز کیا جائے, تقریباً 11 بلین کا ہے, 10 بلین کا ہے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا 11 بلین کا ہے. 56 بلین کا جو پیکج ہے وہ انڈسٹری کو دیا گیا ہے تاکہ کووڈ کے دوران جن کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں وہ بہتر انداز میں کاروبار کو آگے لے کر جا سکے.
میں وزیر پنجاب آپ سے کچھ جو ٹیم جس نے کام کیا میں اس کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں. آپ کی قیادت میں چیف سیکرٹری نے اسپیشلی میں وزیر خزانہ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دن رات پوری ساری ٹیم کے ساتھ مل کر بڑے زبردست انداز میں ویری پازیٹیولی آپ نے اس اسکیم کو لیا ہے. میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. چیئرمین پی این ڈی آپ کا، آپ نے بھی بڑا اچھے انداز میں بڑی پازیٹیولی آپ نے لے کر چلے ہیں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ طاہر خورشید صاحب اسپیشلی آپ کا کہ آپ نے بھی کیونکہ اس پروجیکٹ کو آپ نے ساتھ کنسیو کروایا تھا اور ساتھ لے کر چلے تھے. دن رات کی محنت ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم رات کو 2 بجے تک بیٹھ کر اس پروجیکٹ کو ہم نے کیا ہے تاکہ اس پروجیکٹ کو، کیونکہ غریب آدمی کے لیے تھا، عام آدمی کے لیے تھا، اور اس کے لیے ہم نے محنت کی ہے. سیکرٹری فائنانس آپ کا جی، آپ بھی ہمیشہ فورتھ کمنگ رہے ہیں. آپ نے بڑا اس میں اپنی انپٹ دی ہے. سیکرٹری انڈسٹری، کیونکہ یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کے کیپٹن ہے، ویسے بھی کیپٹن ہے. 2 کیپٹن ہو گئے میرے پاس، ایک انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کا کیپٹن ہے اور ایک ادروائز کیپٹن ہے. انہوں نے بھی دن رات بڑی محنت کر کے اس پروجیکٹ کو آگے لے کر چلے ہیں. ایم ڈی پسک، آپ ذرا ادھر آ جائیں تاکہ مجھے بڑا میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میری ٹیم کے اندر اس طرح کا ڈائنامک آدمی موجود ہے جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ دن رات محنت کر کے، اور مجھے پتا ہے کہ کل رات بھی ہم ادھر ہی اسی ہال میں تھے اور اس سے پہلے بھی ان پسک کا جو ہمارا ادارہ ہے اس کے اندر بیٹھ کر ہم اس پہ محنت کر رہے تھے. تو آپ کو بہت کریڈٹ جاتا ہے جی ایم ڈی صاحب. ڈی ایم ڈی جمیل احمد جمیل صاحب جو ہماری ٹیم کا بڑا گرم رکن ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے. پسک کی تمام ٹیم کو، تمام ڈائریکٹر صاحبان کو، ریاض چوہی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تمام ڈائریکٹر صاحبان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. کلسٹر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں، جتنے بھی وہاں پر امپلائیز ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کی پریزنٹیشن بنانے میں، کرنے میں ان کا کردار بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. آخر پر میں بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ کا، ان کی پوری ٹیم کا، آپ کی جو ٹیم آتی رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھتی رہی ہے، پریزیڈنٹ صاحب انہوں نے بڑی محنت کی ہے، ہمیشہ پازیٹیو رہے ہیں. اور ایک بینکر کے حیثیت سے تو انہوں نے آبویسلی اس میں اپنی انپٹ دینی تھی، لیکن ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک نرم دل رکھنے والے لوگ بھی اس میں موجود تھے جنہوں نے کہا یہ اسکیم پاس ہونی چاہیے، یہ اسکیم آگے بڑھنی چاہیے کہ اس سے غریب آدمی جو ہے اس سے مستفید ہو سکے گا. تو میں آپ کو بھی بہت جو ہے اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اس میں اپنا رول پلے کیا. باقی میرے کیبنٹ کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے وقتاً فوقتاً بڑی رہنمائی کی ہے. میں ان تمام اپنے منسٹر صاحبان کا، اپنے ایڈوائزر کا، اپنے اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر پر میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ اسکیم جو ہم نے بنائی ہے یہ پیورلی صرف ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ پاکستان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ مسٹر میاں محمد اسلم اقبال صاحب. اب میں اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی وزیر خزانہ جناب ہاشم جوان بخش صاحب کو کہ وہ آج کی تقریب سے خطاب کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.